بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید پٹی، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے ہی کامیاب مارچ کیا گیا، احتجاج کیا اسلام آباد میں، اس کے بعد حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے، جسے کہتے ہیں کہ دیواروں سے ٹکرے مار رہی ہے۔ اب ان کا تمام تر فوکس اور توجہ صرف ایک شخص پہ ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے، آئینی ترمیم لا کر ملک کے آئین کو سبوتاژ کیا جائے، اور انہیں ہر قسم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ پاکستان کے چند پولیس افسران نے ضمیر فروشی کی انتہا کر دی، خود جن کے اپنے محکموں نے ان کے خلاف لکھا تھا انہیں فیلڈ پوسٹنگ نہ دی جائے، جہاں وہ تعینات رہے، سنگین قسم کی کوتاہیاں کی، مجرمانہ غفلت کی، لیکن ان کے باثر اور ذاتی تعلقات اور غلامانہ سوچ کی وجہ سے وہ ہمیشہ نہ ہمیشہ کسی کے بلو آئیڈ رہے۔ اور اب جس طرح وہ آئین شکنی اور اپنے حلف کی وائلیشن کرے، اس سے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے، لیکن گزرے وقت کے ساتھ عوام میں ان کے لیے ناپسندگی کی بجائے نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بیوروکریسی اور پولیس کا فرض عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے، لیکن جب وہ جان و مال کی دشمن بن جائے اور بظاہر اپنے انہوں نے لبادے دیانتداری کے اوڑے ہیں، ایسی دیانتداری پر لعنت کہ جو انسانی حقوق کی تذلیل کرے، اپنی پوسٹنگ بچانے کے لیے لوگوں پر جھوٹے مقدمات کرے، لوگوں کی ماؤں بہنیں بیٹیاں گھروں میں چھاپے مارے، ان لوگوں کو گرفتار کر کر مجبور کرے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت میں شامل ہونا، حکومتی جماعت میں ہونا، پھر جا کے وزیر اعلیٰ کو کہے کہ میں نے فلاں آدمی توڑ دیے ہیں۔ اور ایک اعلیٰ میٹنگ میں ایک اہم افسر نے کہا کہ ہم نے 9 مئی کے بعد ان لوگوں کو پھانسی ہونی چاہیے اور سنگین سزائی ہونی چاہیے۔ اور ایک اہم ترین پنجاب کا افسر جس کی 90% جائیداد امریکہ میں منتقل ہو چکی ہے، عمر المنافقین ہے، اس کے چہرے بھی ایسے آئے۔ سیاستدان تو ایکسپوز ہوتے رہے، صحافیوں میں بھی الزامات لگتے رہے، سچ بھی ہوں گے، بلیک میل بھی ہوتے ہوں گے، حکمرانوں سے ناجائز فائدے بھی لیتے ہوں گے، بلیک میل بھی کرتے ہوں گے، ہم سب میں بھی خامیاں اور ہم سب میں جہاد کرنے والے اچھے لوگ بھی، اور اسی طرح ہر اداروں میں اچھے ہیں، لیکن کیا اس سٹیج میں طاقت سے عمران خان کو مائنس کرنے کی ابھی تک تمام کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ چاہے عدلیہ میں گٹھ جوڑ ہو، چاہے طاقتور حلقوں کی پشت پناہی ہو، چاہے انسانی حقوق کی پامالی ہو، یہ حکومت دنیا میں پاکستان کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ آج کا ایک خاص بیان علیمہ خان کی مسکراتی تصویر نے کچھ حقائق بیان کیے ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا ہے احتجاج جاری رکھیں، احتجاج جاری رکھیں۔ اس کا مطلب ہے جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ ڈیل ہو گئی، پس پردہ کوئی بات ہوئی ہوگی، عمران پی ٹی آئی کے لوگوں کو انگیج کیا ہوگا، ورگلایا ہوگا، جھوٹا بتایا ہوگا کہ شنگھائی کانفرنس کر لیں، پھر حکومت پر پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کریں گے۔ اگر پی ٹی آئی پر کے ساتھ کوئی سافٹ کارنر ہوتا، جو مختلف خبریں صحافی دے رہے ہیں، ان میں کچھ کی یقیناً بہت صبر اور معتبر صحافی ہیں، غیر جانبدار صحافی ہیں، ٹھیک ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں افسران کو گرفتار کرنا، عمران خان پر پابندی لگانا، اور کچھ پی ٹی آئی کے رہنما کے مطابق ان کی لائٹ بند کی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں جن پر یہ خدشہ تھا کہ وہ نون لیگ کو لائے ہیں اور وہ بھی، اور اب مسلم لیگ نون میں فاصلے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ وہ بھی لوگ اب اس حکومت کا مسخ شدہ گند اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔
اور حکومت اس خوف میں مبتلا ہے کہ 2.25 سال 2.5 سال جو انہوں نے ظلم کی داستانیں بنائی، اگر ان کو اس کا احتساب دینا پڑ گیا تو ان کی ساری زندگی جیلوں میں جا سکتی ہے اگر انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین، صورتحال دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ بات اتنی ہی حقیقت ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب ساری جماعتیں مل کر ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کر بھی آئے تو ایک کیلا عمران خان کا پیغام ان کی وہ جلسی کو احتجاج میں بدل سکتا ہے، اور خود نون لیگ پی ٹی آئی کے خلاف بانی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہا ہے کہ اب میاں صاحب آپ بند کر دیں، تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا آپ نے، آپ کے خاندان کی وراثت سیاست پر قبضہ کرنے کی وجہ عوام اور مسلم لیگ نون میں اتنے فاصلے بن چکے ہیں کہ الیکشن قابل نہیں رہے۔ دوسری طرف عمران خان کو جیل کے ذرائع کے مطابق، جیل میں ایک جرنلسٹ ہے، اس کے چھوٹے موٹے سورس ہوتے ہیں، وہ کور کرتا ہے، عمران خان اگر سامنے آئے تو زوردار دھماکہ کریں گے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ سیاسی جنگ حکومت ہار چکی، آئینی جنگ ہار چکی، قانونی جنگ ہار چکی، بظاہر بینکوں کے منہ کھول کے اربوں روپے کی منڈی لگانے کے باوجود بھی وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اراکین اسمبلی کو نہیں توڑ سکی، اور ابھی تک آئینی ترمیم نہیں، اس کے لیے خفیہ اور بیگ کھولنے کے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ زیادہ تر ایم این اے کا کہنا ہے، جن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیں، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کے گھر والوں نے کہہ دیا اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 ایم این اے پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا عمران خان کو اگر آپ نے تنہا چھوڑا، اس کے ساتھ غداری کی، میر جعفر بنے، تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور پی ٹی آئی کی جدوجہد میں قافلے میں اپنا رول ادا کرتے رہیں گے۔ ان سر حقائق نے عمران خان کی ہمت کو بھی بڑھایا، جرأت کو بھی بڑھایا، اور جو کہ لیڈرشپ نے بہت سارا کردار مائنس کیا، اور کچھ لیڈروں نے اعلیٰ حکمت عملی سے اسلام آباد کے احتجاج کو نہ صرف کامیاب کیا بلکہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور حکومت شکست مان رہی ہے اپنی نجی محفلوں میں، لیکن بے شرموں کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی بھی جھوٹ بولے چاہے صحافی ہو اور ہو۔ دوسری طرف ایک اہم اجلاس ہوا جس میں واضح اکثریت سے کہا گیا کہ اب پی ٹی آئی پر مزید مظالم بند کر دیے جائیں، اس کا انجام خطرناک ہوگا، ہمیں ملک کو دیکھنا ہے، اور اس پر غور کرنے کا کہا گیا، لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آنے والے دنوں میں اکتوبر میں کبھی امکان ہے، حقائق جتنے سامنے آئے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ساری عمر ایک دوسرے سے ازل کی دشمن رہی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے، ایک دوسرے کی حکومت کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتے رہے، سنگین اربوں کے الزام لگاتے رہے، وجہ کیا اکٹھے کیوں ہوئے؟ عمران خان اب آئین توڑ رہا ہے، حکومت کی عدولی کیوں کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عمران خان کا راستہ روکنا۔ صاف احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر صاف احتساب ہوتا ہے، وجہ عمران خان اقتدار میں آ جائے گا۔ صاف احتجاج ہوتا ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی واضح نمبر گیم جیلوں میں چلے جائیں گی۔ ملک میں سیاسی استحکام کو روکنے کے لیے انسانی تذلیل کی جا رہی ہے، وجہ عمران خان۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہر مسئلے کا حل آج اس وقت تک اڈیالہ جیل میں قیدی 804 عمران خان کی طرف جاتا ہے، تو تمہیں مرگی کے دورے کیوں پڑ رہے ہیں؟ ملک کی بہتری کے لیے جاؤ، ان سے بات کرو، ان کی جائز بات سنیں، اپنی جائز بات کریں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں، عوام کی رائے مینڈیٹ کریں۔
چند شخصوں کی ضد نے ملک کو انتقام کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ سیاست دانوں میں آپس کا اختلافات ذاتی دشمنی میں بدل گیا، یہاں تک کہ 2 صوبوں کو لڑانے کی گنوانی سازش بھی مسلم لیگ نون کر گزری ہے۔ ماضی میں بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے پنجاب کا ناگا لایا، سندھ میں سندھو دیش کا لگایا، اب وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت KPK ہاؤس کو سیل کر کے جو ان کی ملکیت ہے 2 صوبوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھ رہے 5 کے 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستانیہ ہے، ہم سب ایک بھائی ہیں۔ ان ہاتھوں کو کمزور کرو گے، انگلیاں توڑو گے تو ٹنڈے کہلاؤ گے۔ ملک کو کمزور کر رہے ہو سکتا کچھ 1-2 ادارے کی ضد انا کا مسئلہ ہو، اور اس ادارے کی 99.9% ہم سے زیادہ ملک کے محافظ، ہم سے زیادہ ملک سے عشق کرنے والے، لیکن انا اور ضد کا راستہ چھوڑیں، آئین اور قانون کی حکمرانی کریں۔ پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسر کی 3 ارب سے زیادہ جائیداد کے بارے میں ہے کہ امریکہ بھجوا دی گئی ہے، اور 15 افسر ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو جھوٹی کہانی گھڑی، جس کا حقیقت سے کوئی بظاہر واسطہ نہیں، یہ میں مسلم پاکستان تحریک انصاف کے 3-4 سنسیئر لوگوں سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جو حقیقت سنائی ہے اس میں کوئی وزن نہیں۔ وہ آم کھانے گئے تھے اکیلے پورے قافلے کو چھوڑ کے KPK ہاؤس میں، اور KPK ہاؤس اگر رینجر، پولیس اور دیگر اداروں نے حملہ کیا تو انہیں تو پتہ تھا دوسرا گیٹ ہے، وہ بھاگ کیسے گئے؟ کیا بے نام جہلوں والی سٹوری سنا رہے ہو کہ نیچے آ کے گاڑنے کا، پولیس آ گئی ہے، رینجر آ گئی ہے، اور وہ جا کے اوپر چھپ گئے، بارش آ گئی، روشنی آ گئی، دھوپ آ گئی۔ اس میں مختلف صحافی مختلف آراء کر رہے ہیں۔ محمد مالک کے شو میں اور کاشف عباسی کے مطابق عمران خان اور بعض طاقتور حلقوں میں رابطے ہوئے اور بات بہتری کی طرف چل رہی ہے، لیکن ان میں بہت ساری تحقیقات میں نے بھی کی ہیں۔ کچھ باتیں دونوں طرف سے سچ اور کس سے غلط کی جا رہی ہیں، لیکن اس سٹوری کے جب تک عمران خان کا موقف نہیں آتا سامنے اور حقائق خود PTI لوگوں کو لوپ میں نہیں لیتی تو شک و شبہات ہوتے رہیں گے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ علی امان گنڈا پور کے ساتھ جو جبر و فسادیت کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے، وہ شاید کوئی اور وزیرا نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پہنچ کر ہجوم سے الگ ہونا، KPK جانے کا دعویٰ کرنا، پھر کبھی بارش میں چھپنا، کبھی عمر ایوب کے گھر جانا، کبھی میرپور سے جانا، کہ اس حقیقت میں ایسا ہے کہ یہ فلم اگر کسی سینمے میں لگی ہو تو ڈبہ ڈبہ ان کی قربانی ہے، ان کی جد و جہد کوئی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ لیکن جتنا آپ جھوٹ بولیں گے لوگ حقائق کی تلاش میں اتنا رہیں گے، اور جھوٹ بولنے والے جب حکومت اور اپوزیشن دونوں کرے تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں۔ افواہوں کے خاتمے کے لیے حقائق سامنے لانا ہوں گے۔ میں گزشتہ روز اعظم سواتی کے 3 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔ اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو تو ابھی تک کوئی سافٹ کارنر نہیں ملا، لیکن علیمہ ہاں آج جب عدالت میں پیش ہوئی، ان کی مسکراتی ہوئی تصویر اور چہرے پر اطمینان پہ ایک لفظ انہوں نے کہا احتجاج جاری رہے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ حکومت کو نکالنے کے لیے چوری کے مینڈیٹ کے آنے والی مسلم لیگ نون، PTI اور MQM کو مزید جد و جہد کی ضرورت ہے، گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب گھر میں دیمک 75%، 95% پھیل جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے بہت بڑا سپرے کرنا پڑتا ہے۔ جب جسم میں کینسر 95% پھیل جائے تو اسے میجر سرجری کرنی پڑتی ہے۔ صحافیوں نے بھی بڑا غلامانہ کیا۔ ایک سیٹھ کو میں جانتا ہوں جس نے اپنے اربوں روپے کے ٹیکس چوری کو بچانے کے لیے صحافت کی بدنامی کا باعث بنے، اور کچھ صحافیوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر عرش شریف جیسے نے کیا۔ جس طرح سیاست دانوں میں تقسیم ہے، صحافت میں بھی تقسیم ہے۔
ہمیں سینئر صحافی نثار عثمانی مرحوم نے کہا تھا صحافی جج سے زیادہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ کسی ایک پارٹی کا چمچہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مریم نواز کے کھربوں روپے نواز شریف کے زرداری کے بیرون ملک ثابت ہو گئے، کسی کا سیر محل، کسی کا محفل فلیٹ، کسی کے اربوں روپے کی پراپرٹی، اور عمران خان کا ایک پینی خود حکومت نہیں ثابت کر سکی، تو پھر ان کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حرام کا پیسہ کما کے باہر نہیں بھیجا۔ اور یہ بھی کروا سچ ہے کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی ڈیل کر کے بھاگ جاتے۔ زرداری نے کہا تھا تم 3 سال کے لیے آتے ہو، اور راتوں رات بھاگ گئے۔ نواز شریف تو 2 دفعہ اپنے پوری پارٹی کو مصیبت کر کے گیا۔ اب عمران خان کے پہلے دور میں یقیناً عثمان بزدار زرداری غلطی تھی، انہیں لگانا غلطی تھا، کچھ اور لوگوں پر بھی الزام آتا ہے، لیکن خود ان کی ذات نے ثابت کر دیا کہ وہ عوامی سیاست کر رہے ہیں، اقتدار کی نہیں۔ اب اقتدار کی سیاست کرنے والے 2 خاندانوں کا زوال شروع ہونے والا ہے۔ اس کی تاریخ کا تعین تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ملک میں ہونے والے حالات، واقعات اور عوامی شعور، عوامی جدوجہد بتا رہی ہے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے والی ہیں۔ 14 ماہ سے جسے قید رکھا اسے آئین اور قانون کے مطابق رہا کرنا ہوگا، اور جو جسٹس منیر والا کردار ادا کرے ان کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں وکلا کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ صحافی تو ایک کال کی مار مار چکے ہیں، اس کو نکال دو، اس کو مروا دو، اس کو ملک چھڑوا دو، لیکن صحافت پر قدغن لگتی رہی ہے نا۔ لیکن یہ تو بدترین دور ہے۔ ایک آدمی بادشاہ بہت سخت پریشان تھا، اس نے ایک علم کو وزیر کو بلایا جو صاحب علم تھا، خوش آمدی نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو، تو اس نے ایک کاغذ لکھ کے دیا۔ اس نے کہا جب آپ بہت زیادہ طاقت میں ہو، جنون میں ہو، اور یہاں جب بہت زیادہ مصیبت اور مشکل میں ہو، تو یہ کاغذ پڑھ لینا۔ اس پہ یہ چند الفاظ لکھے تھے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یقیناً پاکستان میں جو موجودہ سخت وقت ہے یہ گزر جائے گا، اچھا وقت آئے گا، اور ملک لوٹنے والے جیلوں میں ہوں گے، اور ملک کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنے والے اقتدار میں ہوں گے۔ یہی لوگ آج چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وقت نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔